حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار کرم اور احسان، سب سے بڑا کرم اور احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، مسلمان کے گھر کے اندر پیدا کیا، قرآن والا بنایا اور امتی بنایا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن عظیم کی 22 پارے سے ایک آیت کریمہ آپ کو پڑھ کر سنائی، اور 3 آیات جو عام طور سے نکاح کے خطبے کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو اس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی بیان کر کر کیا کرو۔ جتنی تم اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی اور اس کی تعریف کرنے کے بعد کسی اچھے کام کی ابتدا کرو گے تو پروردگار عالم تمہاری کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ کتابوں کے اندر ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے اور سنتے بھی ہیں کہ زنا کو مشکل بناؤ اور نکاح کو آسان کرو۔ آج ہم اور غور اور فکر کریں کہ ان دونوں چیزوں میں انسان نے اپنے لیے کی چیز کو آسان بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ترمذی شریف کی حدیث جو حضرت ابو سعید اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے گھر لڑکا پیدا ہو تو تم اس کا اچھا نام رکھو، اس کو ادب سکھاؤ اور آداب و احکام شریعت اور مشیعت کے اسباب کی تعلیم اس کو دلاؤ تاکہ وہ سمجھے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، تاکہ جب اس کے اندر یہ سمجھ پیدا ہو جائے گی تو وہ برائیوں سے رکے گا اور روکنے کی کوشش کرے گا، اور جب اس کے اندر اچھی سمجھ اور سوجھ بوجھ ہوگی تو وہ اچھے کاموں کے اندر اپنی چال کو تیز کرے گا اور دوسروں کو اچھی بات بتا کر ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ آج والدین اپنی ذمہ داریاں کتنی نبھا رہے ہیں، اور اولادیں چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، وہ اپنی اولاد ہونے کا ثبوت کتنے اچھے طریقے سے پیش کر رہے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو خوب معلوم ہے۔ کوئی بات ہم سے یا آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج جن کاموں کے اندر مسلمان قوم کو آگے ہونا چاہیے، جن کاموں کے اندر اس کی سوچ آگے ہونا چاہیے اور جس کے اندر اس کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، آج ان چیزوں میں مسلمان کاہل و سست نظر آتا ہے، اور جن کاموں کے اندر اچھائی کم اور برائی زیادہ نظر آتی ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جب لڑکا بالغ ہو جائے
وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کرو، اور اگر اس کے حالات اور معاملات کمزور ہو اور اس کے والد محترم کو اللہ تبارک و تعالی نے مال سے نوازا ہو تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیسے سے اس بچے کا نکاح کرا دے۔ اگر اس کا نکاح نہیں کرایا اور خدا نہ خاصہ اگر وہ کسی زنا کے اندر یا بدکاری کے اندر مبتلا ہو گیا تو یہ یاد رکھو اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا، کیونکہ اگر مال ہونے کے باوجود اس نے اگر اس بچے کا نکاح نہیں کرایا اور اگر وہ کرا دیتا تو اس بڑی برائی سے بچ سکتا تھا، مگر اس نے برائی کو بچانے کے بجائے اس نے اپنے پیسے کو بچانے پر ترجیح دی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کا گناہ اس کو پر بھی ہوگا، اور جو زنا کے اندر مبتلا ہے وہ بھی اس گناہ کے اندر گرفتار ہوگا۔ اور اگر اس نے اس کی شادی کرا دی تو وہ بہت ساری برائیوں سے، بدکاریوں سے، زناکاری سے بچ جائے گا۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر باپ اپنے لڑکی یا لڑکی کے ساتھ نہیں گھوم سکتا، نہیں جا سکتا، کیونکہ باپ کو اپنے کاروبار کی اور دنیاوی معاملات کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں پر سخت نگاہ رکھے، ان کے ہر پہلو پر غور و فکر کرے، مگر ماؤں کو نہ اپنی تفریح سے فرصت ہے، نہ اپنے میک اپ سے فرصت ہے، نہ ان کو یہ معلوم کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے۔ آج آنکھیں بند کی کھولے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود سارے نظارے دیکھتی ہے اور اس کی مستی کے اندر مست ہو جاتی ہے، اور اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے دنیا چھوڑ کر آخرت کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو جو اللہ نے مجھے ماں بنایا تھا اس کا میں نے حق ادا نہیں کیا تو اللہ کا میری کیسی پکڑو۔ آج ہماری یہ بچیاں اسکولوں کے بہانوں سے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر گھوم رہی ہیں، جا رہی ہیں، بھائی کی نگاہ بھی پڑتی ہے، چچا کی نگاہ بھی پڑتی ہے، مگر عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، اور اگر گھر کا اندر آنے کے بعد اس کے والدین سے اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی بچی کی غلطی سدھارنے کے بجائے اپنے بھائی سے رشتے داری چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر اپنی بچی کی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ آج یہ ہماری مسلمان بہن بیٹیاں اپنی عزت کو کھلے عام نیلام کر رہی ہے، اور ہم سب تماشائی بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھوں میں بیٹھ کر ان کی رانوں پر، ان کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھ کر ہم اپنے ہاتھوں پر مہندیاں لگوا رہی ہیں، بیوٹی پارلر جا کر غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں سے اپنے میک اپ کرا رہی ہے۔ اگر چلتے پھرتے کوئی ہماری بہن بیٹی پر ہاتھ لگا رکھتے تو ہمارے خون کے اندر جھاگ پیدا ہو جاتے ہیں، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری غیرت اور شرم کہاں گئی کہ جس وقت ہماری ماں کے بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے اس کی جوان بیٹی غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی اس کی رانوں پر ہاتھ لگوا کر اپنے ہاتھوں پر مہندیاں لگواتی ہے تو ڈھونڈ کر مر جانے کی بات ہے، غیرت اور شرم کی بات ہے کہ آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ صرف ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، عزت باقی رہے، جب اس طریقے سے ہماری عزت اور نیلام ہوگی تو بتاؤ دنیا کے اندر ہمارا کیا وجود ہو۔ آج اسی کی وجہ ہے، آج ہماری اس کاہلی اور سستی نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ ایک مہینہ ہونے کے قریب جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے مسلمانوں جاگو، بیدار ہو جاؤ، اپنی مسجدیں بچاؤ، اپنے مدرسے بچاؤ، خانقاہیں بچاؤ۔ اگر آج ہم میں سے آپ کی کسی کی ایک گز زمین اگر چلی جائے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج مسلمان اتنی کاہلی اور سستی کے اندر ہے، 4 ساڑھے 4,000 چیزیں ہمارے پاس ہیں جو مسجد و مدرسے اور خانقاہیں، اس کے باوجود جگانے کے باوجود آج مسلمان اتنی کاہلی اور سستی کا
اندر ہے کہ 500 550 رجسٹریشن اب تک ہوئے. آج کیوں مسلمان آگے نہیں بڑھتا؟ کیوں نہیں کہتا کہ آج ہم اس کی ذمہ دار ہیں، آج ہم اللہ کے گھر کی ذمہ داری لے رہے ہیں، آج تم اللہ کے گھر کی ذمہ داری لو گے، کل کو اللہ تمہاری زندگی کی ذمہ داری لے گا، تمہاری جان و مال کی حفاظت فرمائے گا. کیا کل کو تمہارے ہاتھوں سے ہی چلی جائے تمہارا دل یہ گوارا کرے گا کہ اللہ کے گھر کے اندر بلڈوزر چلے، اللہ کے جو اللہ کے ولی ہیں ان کے آستانوں پر بلڈوزر چلے تو تمہارا دل گوارا کرے گا؟ تمہیں افسوس نہیں ہوگا؟ اگر مسلمان کے گھر میں بلڈوزر چلتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کے گھروں میں بلڈوزر چلے گا، جب ان کو توڑ پھوڑ کی جائے گی تو ہمارا دل نہیں بس ہوگا. تو ان کاموں کے اندر ہمیں جاگنا چاہیے، اپنی کاہلی اور سستی کو دور کرنا چاہیے. اور آج ہم اٹھتے ہی سو رہے ہیں تو آج ہمارا پر تھوڑی گزر رہی ہے، جو جس کا ذمہ دار ہے وہ جانے، اس کا جواب تو وہ دے گا، ہمیں تھوڑی دینا. اللہ کی دنیا کے اندر ہی کہنے کے بعد اپنی جان بچا لو گے، مگر اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگے تو یہ کہنے کے بعد تم اپنی جان کو نہیں بچا پاؤ. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے محلے کی مسجد کے اندر یا مارکیٹ کی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے. جب چلتا پھرتا ہے تو بے شمار مسجدوں کے اندر اللہ موقع دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر سجدہ کریں. تو اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے جس کے ذریعے ہو سکے ایک دوسرے کو تعاون کیجیے، مدد کیجیے، اور جس سے جو کام نہیں آتا ہے مل بانٹ کر اس کو حل کرانے کی کوشش کیجیے. اور بتایا گیا کہ اب اس سے آگے وقت بھی نہیں دیا جائے گا، مہلت بھی نہیں دی جائے گی. جب ہم 20-22 دن کے اندر کچھ نہیں کر پائے تو ہم 7-8 دن کے اندر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ نہ سوچے کہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. جب اللہ کی رضا کے لیے اچھے کاموں کا اندر قدم اٹھاؤ گے تو راہیں خود بہ خود بنتی چلی جائیں گی اور خدا تمہاری مدد فرمائے گا. آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ ہماری اور آپ کی کوششوں کو اور اس کو کامیابی کو قبول فرمائے، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر ایمان اور اسلام کا حقیقی جذبہ پیدا فرمائے، اور اسلام اور قرآن پر اور اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف